السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دیکھیں، تعلیم ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت زیادہ ہمیں کام کرنا پڑے گا تعلیمی نظام میں، اور خاص کر کے ہمارا جو سندھ کا تعلیمی نظام ہے اس وقت خستہ حالت میں ہے۔ آپ اچھی انداز سے واقف ہیں ہمارے تعلیمی نظام کے ساتھ۔ سندھ کا جو تعلیمی نظام اس وقت، ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے کیا مسلط کیا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ دیکھیں، تعلیم جو ہے نا وہ شو کرتی ہے کہ کوئی قوم کتنی کامیاب ہے۔ جس طرح کہ ایک بندے نے کہا، کوئی کہاوت ہے کہ بھائی اگر آپ کسی بھی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہ برباد کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو تلوار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کیا کریں کہ اس قوم کی تعلیم کو برباد کر دیں۔ وہ قوم خود بخود برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے، بہت ایک اہم ٹول ہے کسی بھی قوم کو برباد کرنے کے لیے۔ اور آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے سے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یعنی یار میں تو جب بھی اپنا جو ہے نا اپنا دیکھتا ہوں اپنی قوم کو، جب وہ جا رہے ہوتے ہیں، جب میں گزرتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو جو ہے نا ایک قوم کہلاتے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ میری جو قوم کے فرد ہیں، جو نوجوان قوم ہے، جو نوجوان جنریشن ہے، جو ایک کامیاب قوم ہونی چاہیے تھی، وہ ہوٹلز پہ بیٹھ کے ایک ہوٹل پہ 50 200 بندے بیٹھ کے فالتو گپے مار رہے ہیں، جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے فالتو ڈسکس کرنے کی۔ وہ قوم برباد ہو رہی ہے اس قدر۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کیوں نہ ہم قدم اٹھائیں، کیوں نہ ہم اپنی جنریشن کو آگے نکالیں تاکہ تعلیم کے نظام میں آئے کوئی کامیابی ہمارے سامنے آئے۔ لیکن ہماری جنریشن کا جو ہم حال دیکھ رہے ہیں، ایک تو پرائیویٹ پروپیگنڈا ہمارے اوپر جو ہے نا حاوی کر دیا گیا ہے۔ اب غریب عوام جو اتنے پرائیویٹ اسکولز کی فیس افورڈ نہیں کر سکتی، اب پرائیویٹ اسکولز کی فیس 4000 5000 3000 6000 10,000 اراؤنڈ، تو بتائیں کہ وہ غریب عوام کیسے فی پے کرے گی؟ کیوں نہ ہم اپنے گورنمنٹ سیکٹر کو اتنا اچھا بنا لیں، وہی ٹیچر جو پرائیویٹ کام کر رہے ہیں اگر وہ اتنے ہی اچھے ہیں کہ عوام ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتی ہے، تو کیوں نہ ان کو گورنمنٹ ٹیچنگ اپوائنٹ کیا جائے۔ بھئی اگر وہ اچھے ہیں تو کیوں نہ ٹیچرز کو جو کوالٹی ٹیچر ہوتے ہیں، جو کوالیفائڈ، جو اچھے ٹیچر ہوتے ہیں، ان کو کیوں نہ رکھا جائے گورنمنٹ سیکٹرز میں؟ یا پھر کیوں ہمارے پاس وہ پرانے 40 سال کے 50 سال کے وہ ٹیچر جن کو خود پڑھنا نہیں آتا، وہ ہم نے اپنے گورنمنٹ اسکولز میں تعینات کیے ہوئے ہیں؟ تو کیا آپ کیا سمجھ سکتے ہیں یہ قوم اس طرح بن سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ دیکھیں، ہمیں تعلیم کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا، ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ یقین کریں، ہمارے پاس تعلیمی جو نظام ہے، ہماری سندھ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو تو بچائیں نا۔ ہماری سندھ کا کیا حالت ہے، ہماری قوم اس وقت کیا حالت ہے ہماری قوم کی؟ وہ ان کا حال یہ ہے کہ بس 4000 مل جائیں، 5000 مل جائیں، گزارا چل رہا ہے، اور میرے گھر بیوی بچے چل رہے ہیں، بس میرا یہ کافی۔ ہم جاب تک محدود رہ گئے۔ ہماری قوم، ایک تو سب سے بڑا فیکٹر یہ آ چکا ہے نا کہ جس سے بھی پوچھو بھائی آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں، یار میں نے جو ہے نا نوکری لے۔ ارے بھائی نوکری کیا آپ کی سوچ اتنی کم تر ہے کہ آپ میٹرک کر کے، گریجویشن کر کے، یا پھر انٹرمیڈیٹ کر کے ان کی صرف یہ سوچ ہوتی ہے کہ عام سی نوکری کریں گے کسی کمپنی میں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں گے بس؟ کیا یہ قوم ترقی کر سکتی ہے کبھی؟ ہمارے ٹیچرز کی بھی یہی حالت ہے۔ ہمارے ٹیچرز بھی 4-5 ہزار کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے جاب نہیں ملی تو میں ٹیچنگ شروع کر دیا میں نے۔ جس قوم کا ٹیچر اس قدر گھٹیا سوچ کا ہوگا کہ وہ 10-15 ہزار کے لیے پڑھا رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس قوم کے بچے کون سی ترقی کریں گے؟ اس قوم کے بچے کتنے گھٹیا ہوں گے، اسٹوڈنٹ کتنے گھٹیا ہوں گے؟ جس قوم کا ٹیچر کا یہ خیال ہے کہ میں جو ٹیچنگ کر رہا ہوں اس سے مجھے 4-5 ہزار ملتے ہیں، 10,000 ملتے ہیں، 15,000 ملتے ہیں، اور میرے بیوی بچوں کا گزارا ہو جاتا ہے، تو یار اگر اس سوچ کے ٹیچرز ہمارے پاس موجود ہوں گے نا، تو میں مانتا ہوں کہ یہ قوم کبھی ترقی نہیں کرنی پڑے گی، کر پائے گی۔ سب سے پہلے تو ہمیں ان کو جو ہے نا صاف کرنا ہے نا، ہمیں ان کو باہر نکالنا پڑے گا۔ کیوں نہ ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آئیں، کیوں نہ ہم، اور یہ ایک اکیلا بندہ نہیں کر سکتا، ہمیں یکجہت ہو کے کرنا پڑے گا، بیکاز یونٹی از دی اسٹرینتھ۔ ٹھیک ہے، سب سے امریکہ کی جب آپ نے پڑھی ہوگی جب ہسٹری، جو برٹین نے جو ہے اس پہ جو ہے قبضہ قابض تھی، تو کس طرح سے جو ہے دو سائنٹسٹ تو نہیں بلکہ دو کیا کہا جاتا ہے اپنا، دو سیاستدان تھے، جب وہ بیٹھے تھے تو انہوں نے قدم اٹھایا آگے بڑھنے کو، اور ان کے ساتھ 56 بندوں نے جو ہے نا ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور آج آپ امریکہ کو دیکھ سکتے ہیں کس حد تک ہے، وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے کہ کس طرح سے انہوں نے ترقی کی اور ان کی ہسٹری کیا ہے۔ تو قومیں تب بنتی ہیں یار، دیکھیں قومیں ایسے نہیں بنتی، قوموں کو بننے کے لیے وقت لگتا ہے، اور قوموں کو بگڑنے میں سیکنڈس اور ٹائم، چھوٹا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو ہمیں ایک اگر قوم بنانی ہے نا، تو ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں ایک
یکجہت ہونا پڑے گا اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ تعلیم، ایک اچھی تعلیم کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کیا اپنا سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھے تعلیم یافتہ بن سکیں۔ اس کے لیے ہماری نوجوان قوم مست بھی جو ہے نا، وہ نوجوان قوم ایک مکمل طور پہ جو ہے نا مضبوط قوم ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس نوجوان قوم کی یہ حالت ہے کہ پب جی گیم کھیل رہے ہیں، کوئی وی پی این یوز کر رہا ہے، کوئی کچھ، ارے بھائی ایک بندے سے، ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے تو میں نے اس سے کہا، مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے یہ میسج پڑھا کہ بھائی گیم بین ہو گئی ہے، کیونکہ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو بھی گیمس میں جو ہے نا مبتلا رہتے تھے۔ جب میں اکیڈمی پہ آتا تھا تو اکیڈمی پہ آنے سے پہلے میں دیکھتا تھا تو وہ بچے جو ہے گیم میں لگے پڑے ہوتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں آ چکا ہوں۔ تو یہ ہماری قوم کی جنریشن کی حالت، تو میں بہت پریشان تھا ان کے لیے۔ کیا ہوا کہ جب یہ بند ہوئی تو میں نے کہا بیٹا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ گیم بند ہوگی، تو اس نے کہا سر آپ بے فکر ہو جائیں سر، میں بھی جو ہے نا پی ٹی اے والوں کا جو ہے نا باپ ہوں، اگر انہوں نے جو ہے نا پب جی گیم کو بند کیا نا سر، میں وی پی این یوز کر کے جو ہے استعمال کروں گا۔ مطلب یہ ہماری قوم کی حالت ہے، ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن اس گیم کے پیچھے، تو کیا ہم کبھی ترقی کر پائیں گے یار؟ ہمیں چاہیے اس نوجوان قوم کو آگے لے کے آئیں، یہ نوجوان قوم ہی تو ہمارے سندھ کا مستقبل ہے اور پوری دنیا کا مستقبل ہے۔ آج اگر یہ نوجوان قوم نہ بن سکی تو یہ کبھی نہیں بن پائے گی۔ یار دنیا کی حالت دیکھ لیں آپ اس وقت، کتنی خستہ حالت ہے۔ اس وقت فارغ بیٹھے ہوئے اپنے گیمز میں لگے پڑے ہوں گے، کسی کو یہ خیال نہیں کہ ہم تھوڑا سا ایکسٹرا سوچ لیں، اللہ کو راضی کریں، تھوڑا کام کریں، تھوڑا ریسرچ کریں، چیزوں کو اچھے سے سیکھیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کب ہماری قوم بن پائے گی؟ یار نکلیں باہر، نکلیں، ایسی تنظیمیں بنائیں، ایسے جو ہے منظم انداز سے چلیں۔ جب تک ہم منظم نہیں ہوں گے تو ہم کام نہیں کر پائیں گے، ہمیں تنظیمیں بنانی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس تنظیمیں ہوں گی تو ہم اچھے سے کام کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے جو کام کریں اور اچھا تعلیم کے نظام کو امپروو کرنے کے لیے ایسی تنظیمیں بنائیں، جس طرح سے ہمارے پاس سندھ ایجوکیشن آرگنائزیشن جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے، جس کا میں بھی ممبر ہوں، میں ایز جو ہے کیبنٹ ممبر ہوں۔ بٹ وہ بہت اچھا ہے، اس کا ہمارا جو ہے موٹو ہے وہ کیا ہے کہ بھائی ہمیں سندھ کی ایجوکیشن کو آگے لے کے آنا ہے۔ سندھ ایجوکیشنل آرگنائزیشن مینس جو ہے جس ہم کہہ سکتے ہیں سندھ تعلیمی تنظیم نا۔ تو ایسی تنظیمیں بننی چاہیے، اگر ایسی تنظیمیں بنیں گی تو ہی ہم آگے کچھ کر پائیں گے نا، ٹھیک ہے؟ اور ہم اگر ہر علاقے میں، ہر شہر میں ایسی تنظیمیں ہوں اور وہ ہر چیز کا خیال رکھیں، تعلیمی نظام کیسے چل رہا ہے، تعلیمی نظام، اور آیا کہ ٹیچرس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، ہر چیز کے کوالٹی کا خیال رکھیں، کوانٹٹی کا خیال رکھیں، اسپرٹ کا خیال رکھیں۔ اچھا یہ دس از اے ویری نائس فارمولا نا، QQS فارمولا، دیٹ از کالڈ دی کوالٹی، کوانٹٹی اینڈ اسپرٹ فارمولا۔ بہت ساری جو اسٹینڈرڈ کی کمپنیز ہیں انہوں نے اس فارمولا کو یوز کیا ہے۔ QQS مینس کوالٹی، کوانٹٹی اینڈ دی اسپرٹ فارمولا۔ مینس اگر آپ کو کوئی بھی چیز آپ وہی مہیا کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو سب سے پہلے جو چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، دیٹ از دی کوالٹی آف دی تھنگ دیٹ از یو آر ڈیلیورنگ، اینڈ نمبر سیکنڈ تھنگ فار دس از دی quantity of that thing that you are delivering, and the number third thing is second this and third is spirit of the thing that you are delivering. سب سے پہلے آپ کوالٹی دیکھیں کہ جو چیز آپ ڈیلیور کر رہے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، آیا کہ وہ معیاری ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بھائی مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز، جو چیز آپ مہیا کر رہے ہیں اس کی کوانٹٹی کیا ہے۔ کوانٹٹی آلسو میٹرس۔ فرسٹ نمبر از دی کوالٹی۔ After the quality, if the quality is good, then the quantity matters a lot. اس کے بعد quantity بھی میٹر ہے، اب quality اچھی، quantity بھی اچھی۔ Number third thing for the good delivery is the spirit of the deliverance. کہ آپ ڈیلیوری کرتے وقت آپ کی اسپرٹ کیا ہے، مینس کہ آپ لوگوں سے کوآپریٹ کیسے کرتے ہیں، آپ چیز کو ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کا جو سوچ ہے وہ کیا ہے، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو دیکھیں یار میری تو یہی اللہ سے بھی دعا ہے اور آپ لوگوں سے التجا ہے کہ دیکھیں اپنی گورنمنٹ کے لیے، دیکھیں ہم جب صحیح نہیں ہوں گے تو ہماری گورنمنٹ بھی ہمارے پاس صحیح نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسی قوم خود ہوتی ہے میں ان پہ حکمران بھی ایسے ہی مسلط کرتا ہوں۔ مہربانی کریں یار اپنے لیے کچھ سوچیں، اپنی قوم کے لیے کچھ سوچیں، تبھی ہم ایک متحد قوم بن پائیں گے۔ بس میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا، کہنے کو تو یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، ہم اگر ڈسکس کریں تو بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں ان کو سالو کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس کو سالو کریں اور اللہ ہماری مدد فرمائے۔ جس مقصد کے لیے سندھ ایجوکیشن آرگنائزیشن کو رکھا گیا ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کو ہمیں اس پہ جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ ہم اچھے انداز سے ایک محنت کشی کے ساتھ اور ایک اچھا انسان اور ایک اچھا ممبر ہوتے ہوئے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہم ہمیشہ کوشاں رہیں
یہی اللہ سے التجا ہے اور آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ ایسی آرگنائزیشنز میں حصہ لیں تاکہ آپ لوگ جو ہے ہماری قوم کو بچا سکیں، اور ہم ہی بچا پائیں گے، اور کوئی اور ایلینس تو نہیں آئیں گے، ہمیں ہی جو ہے نا کچھ کرنا پڑے گا، ہم ہی اس قوم کے وارث ہیں، ہمیں اس قوم کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔